أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا حج بیت اللہ قرب الہی کا عظیم سفر۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حج کی حقیقت۔ لبيك اللهم لبيك۔ حج مخصوص دنوں میں مکۃ المکرمہ پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجا لانے کا نام ہے۔ خانہ کعبہ اس دنیا میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لا الہ الا اللہ کی صدا ابھری اور پوری دنیا میں چھا گئی۔ یہاں سے پھیلنے والے پیغام نے زمین کے ذرے ذرے کو روشن کیا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یہ وہ مرکز ہے جس میں ملت کے وہ تمام افراد جڑے ہوئے ہیں جو مختلف ملکوں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب کے سب ان تمام اختلافات کے باوجود ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں حج بیت اللہ کے لیے دنیا کے کونے کونے سے اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام تعریفیں تیری ہی ہیں، نعمتیں تیری ہی دین ہیں اور بادشاہی اور اقتدار صرف تیرا ہی ہے اور ان سب میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ صرف حج کے دنوں کا نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے پوری زندگی کا وظیفہ ہے۔ یہ اپنے مالک کے حضور اس کا سچا غلام بننے کا عہد ہے، جس کی مثال اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ حج کا اصل سبق اور پیغام اپنے اللہ کے سامنے یہی اطاعت ہے۔ حج کے طریقے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر بار اور کاروبار کو چھوڑنے، سفر کی مشکلیں اٹھانے اور اپنے روزمرہ کا لباس اتار کر کے احرام کے فقیرانہ لباس پہننے سے لے کر طواف، سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ، منا کا قیام، قربانی، رمی جمرات اور سر کے بال اتارنے تک ہر چیز سے اللہ کی غلامی نظر آتی ہے۔ ان میں سے ہر عمل کی سنت ابراہیمی کے کسی نہ کسی پہلو سے نسبت ہے۔ ایمان، تقوی، اطاعت اور قربانی کے جذبے کا اظہار ہر عمل میں نظر آتا ہے۔ دراصل حج کی حقیقت اللہ کے گھر میں حاضری دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا اور ان کی بے مثال قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے فرما برداری کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اسی طرح سارے احکام کو بجا لانا ہے جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجا لائے اور اللہ کی برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔ یہی حقیقی اسلام ہے اور یہی وہ روح ہے جس کو ہم ان بزرگوں کی سنت پر چل کر حج میں اپنے عمل اور کیفیت کے ذریعے محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے وہی دعا کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھتے ہوئے کی تھی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا
اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور تو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حج میں تمام حجاج اللہ کے حکم اور انبیاء کی سنت کے مطابق ان دنوں بغیر سلے اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں۔ وہ ان دنوں نہ ہی سر کے بال کٹواتے ہیں، نہ ناخن تراشتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، اور نہ ہی سر چھپاتے ہیں، اور دنیا کے آرام و آسائش سے پرہیز کرتے ہیں۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر حج کی تکمیل تک ہر حاجی نیکی اور سلامتی کی تصویر ہو۔ وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، اور شکار بھی نہ کرے، یہاں تک کہ چیونٹی کو بھی نہ مارے، کیونکہ وہ اس وقت حالت امن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے۔ حج نیکی، خیر اور ایک عظیم عبادت کا سفر ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے سفر کی ضروریات کے لحاظ سے مناسب سامان لے کر چلتے ہیں، اسی طرح اس سفر کے لیے بھی مناسب سامان کی ضرورت ہے، اور ایک مومن کے لیے اس کا انتخاب خود قرآن کریم نے کیا ہے۔ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ دل میں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو، اور جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا جائے، اور جس سے منع کیا ہو اس سے رک جایا جائے۔ یہ خوف ہی انسان کو کھلے اور چھپے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور حج کے سفر میں اسی احساس کی ضرورت ہے۔ گھر سے باہر قدم رکھنے سے لے کر واپس آنے تک حاجی کے ہر عمل میں تقوی کی یہ کیفیت برقرار رہنی چاہیے۔ اس سفر میں حجاج کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، یعنی مکہ سے مینا جانا، وہاں سے عرفات، مینا واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنا، اور پھر مینا پہنچ کر جمرات کے مقام پر کنکریاں مارنا، قربانی اور طواف زیارہ کرنا، ان سب میں جس مشقت اور بے آرامی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں یہی سب کچھ برداشت کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ اس کا مقصد ہر بندہ مومن میں یہ کیفیت پیدا کرنا ہے کہ وہ اللہ کی خوشی کے لیے ہر آرام کو چھوڑ کر اس کی راہ میں ہر مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس عبادت کے دوران جو شخص ان ساری تکلیفوں کو پورے اطمینان اور دل کی مکمل خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اور اپنے ساتھ کے حاجیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ سخت مشکل میں بھی صبر سے کام لیتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، وہ حج کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور انہی لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے نہ فحش بات کی اور نہ گناہ کا مرتکب ہوا، تو وہ اس دن کی طرح ہوگا، گناہوں سے پاک صاف، جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج کی اقسام، حج کی 3 اقسام ہیں، یعنی اپنے حالات کے بنا پر حج 3 میں سے کسی ایک طریقے پر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ حج افراد، حج افراد یہ ہے کہ احرام باندھ کر صرف حج کیا جائے اور عمرہ نہ کیا جائے۔ عموماً یہ حج میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ میقات کے اندر رہنے والے سارا سال عمرہ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے حج افراد کافی ہے۔
اس حاجی کو مفرد کہتے ہیں، اس میں قربانی واجب نہیں۔ حج قران، حج قران کرنے والے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس حاجی کو قارن کہتے ہیں۔ حج قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج کی اکٹھی نیت کر کے احرام باندھا جائے، اور عمرہ یعنی طواف و سعی سے فارغ ہو کر احرام ختم نہ کیا جائے، یعنی حلق یا تقصیر نہ کرائی جائے، بلکہ اسی احرام سے حج کرے۔ حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا۔ حج تمتع، تمتع کے لغوی معنی ہے کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا۔ ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور طواف و سعی کے بعد حلق یعنی سر کے بال اتار کر کے اس احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ چونکہ ایک ہی سفر میں دو عبادتیں جمع کرنے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اسی لیے اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، اور اس پر شکرانی کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج کے مقامات پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر اور جن کو دیکھ کر رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کا نام شاعر اللہ اور حرمات اللہ ہے، یعنی اللہ کے نشانات اور اللہ کی محترم باتیں، اور انہی شاعر اللہ اور حرمات اللہ کی زیارت کا نام ارکان حج ہے۔ حج کے ارکان، حج کے 3 ارکان ہیں جو 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے درمیان ادا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ نمبر 2، وقوف عرفہ۔ نمبر 3، طواف زیارہ۔ رکن کی تعریف یہ ہے کہ حاجی کے ذمے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا اور اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ حج کے واجبات، واجب یہ ہے کہ اسے ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے، لیکن اگر کسی مجبوری سے چھوٹ جائے تو اس پر ایک دم لازم ہے۔ اگر کوئی شخص واجب کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہے، جسے اپنے گناہ سے توبہ، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور بطور جرمانہ حدود حرم میں ایک دم دینا چاہیے، یعنی مکہ مکرمہ میں جانور ذبح کرے اور اس کا گوشت وہاں کے فقراء و مساکین میں تقسیم کرے اور خود نہ کھائے۔ حج کے 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1، مزدلفہ میں قیام۔ نمبر 2، رمی یعنی کنکری مارنا۔ نمبر 3، قربانی۔ نمبر 4، حجامت۔ نمبر 5، سعی۔ نمبر 6، طواف وداع۔ احرام، حج کے ارکان میں سب سے پہلا رکن احرام باندھنا ہے۔ احرام پوری امت کے لیے مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتا ہے، اور امیر، غریب، بادشاہ، فقیر سب ایک ہی لباس میں آ جاتے ہیں۔ حج کا ایک اور منفرد پہلو امت کی وحدت اور انسانیت کے ایک خاندان اور برادری ہونے کو نمایاں کرنا ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک خاندان کی طرح ایک امام کی قیادت میں ایک ہی تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے دن رات ساتھ گزارتے ہیں۔ احرام کے لغوی معنی حرام کرنا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مقامی میقات پر یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کی نیت کر کے صرف 2 چادروں سے جسم کو ڈھانپ لینے کو احرام کہتے ہیں۔ خواتین بطور احرام کوئی بھی لباس جو اسلامی شریعت کے مطابق ہو استعمال کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے احرام میں 2 سفید چادریں شامل ہیں، جن کو مخصوص انداز میں دوران حج یا عمرہ بطور لباس استعمال کرتے ہیں۔ ایک چادر بطور تہبند اور دوسری کو کندھے پر اوڑھ لیا جاتا ہے، اور ایسی چپلیں جس میں پاؤں کے اوپر کی ہڈی نمایاں ہو استعمال کی جاتی ہے۔ احرام پہننے سے پہلے
ناخن تراش لیے جائیں اور غیر ضروری بال صاف کرنے کے بعد غسل یا صرف وضو کر کے احرام پہن لیا جائے۔ فرض نماز کے بعد احرام پہننا مسنون ہے، لیکن اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں اور احرام کی نیت کر لی جائے۔ اے اللہ، میں نے آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کی، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے، میری طرف سے قبول اور منظور کر لیجئے۔ اس کے بعد 3 بار تلبیہ پکاریں، مرد قدر بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں کہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ تلبیہ کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے۔ اب احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ احرام کی حالت میں جائز اعمال۔ حالت احرام میں یہ تمام امور انجام دیے جا سکتے ہیں اور ان سے احرام کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضرورت پڑنے پر احرام کی چادریں یا لباس دھونا، بدلنا، ضرورت کے موقع پر غسل کرنا، ٹیشو پیپر یا کپڑے سے پسینہ صاف کرنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی کرنا، انگوٹھی، نگ، گھڑی یا ہیڈ فون پہننا، سر یا جسم کے کسی حصے کو کھجانا، پھل کھانا چاہے خوشبودار ہو، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کرنا، گاڑی کی چھت کا سایہ لینا، کندھے یا گلے میں بیگ لٹکانا، بغیر خوشبو کے صابن سے سر بدن دھونا، مسواک کرنا، موذی جانور کو مار دینا، زخم پر پٹی باندھنا، ٹیکا لگوانا، باتھ روم جانا۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام کے پہننے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں جو اس کے اتارنے تک قائم رہتی ہیں۔ حرم کی حدود میں گھاس، ہرے بھرے پودے اور درخت کی شاخ بھی نہیں توڑ سکتے، خشکی کے کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی گری ہوئی چیز حرم کی حدود میں اٹھانا منع ہے۔ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں۔ اگر بغیر ارادے کے سونگھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ خوشبودار صابن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خوشبو کے بغیر ہوں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک استعمال کریں۔ سر یا بدن کے کسی حصے سے بال توڑنا یا اکھیڑنا منع ہے اور اسی طرح ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات کی نسبت سے کوئی بات کرنا منع ہے۔ رشتہ کرنے کے لیے کسی قسم کا اشارہ، منگنی یا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یا ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے منع ہے۔ اسی طرح سر پر ٹوپی پہننا یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا یا وگ وغیرہ پہننے کی ممانعت ہے۔ عورتوں کے لیے سر چھپانا ضروری ہے، صرف چہرہ نہ ڈھانکیں، یعنی اس پر کپڑا نہ لگائیں۔ حج تمتع کا مسنون طریقہ۔ حج تمتع کرنے والا میقات یا اس سے پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر حج کے مہینوں یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع میں عمرہ کرے گا اور احرام کھول دے گا۔ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا اور 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق یا قصر کروا کر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ 10 سے 12 ذی الحجہ کے درمیان ایک مرتبہ طواف زیارہ اور 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کرنے سے حج تمتع مکمل ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے وطن واپسی کے وقت طواف وداع کرنا ہوگا۔ اب ہم آپ کے سامنے حج تمتع ادا کرنے کا مسنون طریقہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ۔ عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ میقات یا اس سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر لی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی تمام پابندیاں حاجی پر لاگو ہو جائیں گی۔ مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، یعنی کعبہ کے گرد
7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ بیت اللہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے روئے زمین پر پہلا گھر ہے۔ اس کے گرد چکر لگانا اور طواف کرنا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہماری زندگی کا محور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ طواف کعبہ کے لیے حجر اسود کے دائیں جانب دیوار پر سبز رنگ کی لائٹ طواف کے آغاز اور ایک چکر کے مکمل ہونے کے نشان کے طور پر لگی ہوئی ہے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے اور اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے اور 7ویں چکر سے فارغ ہو کر 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، اور اگر براہ راست بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور سے حجر اسود کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کر دیا جائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کسی بھی حاجی کو تکلیف دینا گناہ کا کام ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح قدر تیزی سے چلنا سنت ہے۔ یہ عمل رمل کہلاتا ہے، جبکہ طواف کے آخری 4 چکر میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ 2 رکعت نماز کعبے کی طرف منہ کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے یا مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کعبے کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر اگر سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سعی کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تھکان محسوس ہو تو سعی روکی جا سکتی ہے، پھر جہاں سے سعی روکی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کی جائے۔ یہ سعی کا وہ حصہ ہے جہاں سبز ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس جگہ سے مرد حضرات کے لیے دوڑ کر گزرنے کا حکم ہے، جبکہ خواتین کو عام انداز میں چلنا چاہیے۔ سعی کی ابتدا صفا سے اور اس کا اختتام مروہ پر ہوتا ہے۔ سعی 5 منزلوں میں سے کسی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ صفا کی پہاڑی ہے اور یہیں سے سعی شروع کی جاتی ہے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اسی طرح 7 چکر لگائے جاتے ہیں، جن کی مسافت تقریباً 3.5 کلومیٹر بنتی ہے۔ صفا اور مروہ کعبے کے قریب 2 پہاڑیاں تھیں جن کے کچھ نشانات باقی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو یہاں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے بےتاب ہوئے تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، یہاں تک کہ زمزم کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری ہو گیا۔ صفا اور مروہ کی سعی اسی بے قراری کی دوڑ کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر واجب کر دیا گیا کہ جب وہ عمرہ و حج کرنے یہاں آئیں تو ان پر صفا و مروہ کی سعی لازم ہے۔ مینا کا قیام۔ حج کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ میقات کے باہر سے آنے والے حجاج احرام اپنے میقات کے مقام سے باندھتے ہیں، مقیم خواہ وہ مکی ہوں یا عارضی طور پر مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں یا حدود حرم سے باہر، لیکن میقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنی قیام گاہ سے ہی احرام باندھتے ہیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔
8 ذی الحجہ کو حجاج منا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں قیام کرتے ہیں۔ منا میں چند دنوں کا قیام دراصل اس دنیا میں ہمارے عارضی اور مختصر قیام کی طرف ایک اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں منا کا حوالہ دیا گیا ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور ان مخصوص گنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرے گا یعنی 12 ذی الحجہ تک اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص تیسرے دن تک یعنی 13 ذی الحجہ تک مؤخر کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ ہی سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وادی منا، وادی منا جہاں حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے قیام کرتے ہیں، تمام تر سرگرمیوں کا مرکز ہوتی ہے، اس لیے منا کے راستوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آپ کو منا کے زونز، منا کی اہم ترین سڑکوں، ہسپتالوں، پلوں، ٹرین اسٹیشنز اور مساجد کے بارے میں معلومات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس سے آپ کو منا کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ آپ کے سامنے منا کا ایک فضائی منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم جمرات کمپلیکس کی جانب سے منا میں داخل ہوں تو پہلا پل ملک خالد پل ہے جس کا نمبر 15 ہے، دوسرا پل ملک عبداللہ بن عبدالعزیز ہے جس کا نمبر 25 ہے۔ اسے عموماً کبری ملک عبداللہ بن عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا پل ملک فیصل ہے جس کا نمبر 35 ہے۔ ان تینوں پلوں کو آپ یہاں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان پلوں کے نیچے سے 7 بڑی سڑکیں گزرتی ہیں۔ یہ 7 سڑکیں پورے منا کو مزدلفہ اور عرفات سے ملاتی ہیں۔ اگر آپ منا میں اس طرح سے کھڑے ہوں کہ جمرات آپ کے سامنے اور مزدلفہ آپ کی پشت پر ہو تو منا کے انتہائی بائیں جانب سڑک نمبر 38 ہے جسے طریق ملک عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ اس سے دائیں جانب طریق قصر الملکی ہے جس کا نمبر 44 ہے۔ ملک فیصل روڈ کا نمبر 50 ہے، جبکہ 56 نمبر سڑک جوہرا کہلاتی ہے اور سڑک نمبر 62 کو سوق العرب کہا جاتا ہے۔ اور منا کی انتہائی دائیں جانب سڑک نمبر 68 طریق ملک فہد ہے۔ سڑک نمبر 38 اور 68 حرم سے شروع ہو کر میدان عرفات تک جاتی ہیں۔ منا میں پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے طریق مشا نمبر 1 ہے۔ یہ راستہ جمرات سے شروع ہو کر میدان عرفات تک جاتا ہے۔ وادی منا کو مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ زون نمبر کا علامتی بورڈ ہے جو منا میں جگہ جگہ نصب ہیں۔ جمرات اور ملک خالد کبری کا درمیانی علاقہ زون نمبر 1 کہلاتا ہے، جبکہ کبری خالد اور کبری عبداللہ بن عبدالعزیز کا درمیانی علاقہ زون نمبر 2 کہلاتا ہے۔ زون نمبر 2 کے بائیں جانب زون نمبر 3 ہے۔ کبری ملک عبدالعزیز اور کبری فیصل کے درمیان پہلے زون نمبر 4 اور پھر زون نمبر 5 ہے۔ زون نمبر 2 اور زون نمبر 4 کے دائیں جانب زون نمبر 6 واقع ہے۔ زون نمبر 7 زون نمبر 5 کے بائیں جانب ہے اور اس سے بالکل متصل کبری ملک فیصل کے بعد زون نمبر 8 اور زون نمبر 9 ہے، جبکہ قربان گاہ زون نمبر 10 میں موجود ہے۔ منا کے بائیں جانب سڑک نمبر 38 ملک عبدالعزیز اور سڑک نمبر 50 ملک فیصل روڈ کے درمیان جمرات کے بالکل قریب مسجد خیف ہے، جبکہ مسجد کویتی جسے مسجد بر بھی کہا جاتا ہے کبری ملک عبداللہ بن عبدالعزیز
اور ملک فہد روڈ نمبر 68 کے دائیں جانب زون 6 میں واقع ہے۔ مینا میں یہی 2 اہم مساجد ہیں۔ مینا میں 5 بڑے ہسپتال اور درجنوں چھوٹے طبی مراکز بھی اللہ کے مہمانوں کی طبی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے قائم ہیں۔ مینا میں 3 ٹرین اسٹیشنز موجود ہیں۔ ان ٹرینز کے ذریعے حجاج مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور پھر مزدلفہ سے مینا واپس جاتے ہیں۔ جن حجاج کے پاس ٹرین میں سفر کے لیے کلائی بینڈز ہوتے ہیں وہی ٹرین کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مینا کی طرح مزدلفہ میں 3 اور عرفات میں بھی 3 ریلوے اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے حجاج کرام کی سہولت کے لیے مشاعر مقدسہ یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ میں اور جگہ جگہ راستوں میں ٹھنڈے پانی کے کولرز اور آرام کے لیے بینچ نصب کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان تمام مقامات پر پبلک باتھ روم کا انتظام بھی موجود ہے۔ حجاج کرام جب حج کی ادائیگی کے پہلے مرحلے میں مینا میں اپنے خیموں میں پہنچتے ہیں تو خیموں کی یکسانیت اور مینا کے نقشے سے ناواقفیت کی وجہ سے اکثر حجاج اپنے خیموں کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ اگر حجاج کرام پیش کردہ ہدایات پر عمل کریں تو گمشدگی کا خطرہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ آج کل تقریباً ہر حاجی کے پاس کیمرے والا موبائل فون ہوتا ہے۔ براہ کرم آپ اپنے خیمے میں پہنچنے کے بعد اپنا سامان رکھ کر اپنے کیمپ کے مین گیٹ اور کیمپ کے اندر موجود پول کی تصاویر اپنے موبائل میں یا لکھ کر اپنے حاجی کارڈ کے ساتھ محفوظ کر لیں۔ مینا میں نمازیں۔ حجاج کرام مینا میں 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر یہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور پھر 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کے لیے بذریعہ بس، گاڑی، ٹرین یا پیدل روانہ ہو جاتے ہیں۔ وقوف عرفہ حج کے ارکان میں دوسرا رکن جسے رکن اعظم بھی کہتے ہیں وہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کے دن موجود ہوں۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں اور جو اس تاریخ کو میدان عرفہ نہیں پہنچ پاتا اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ عرفات میں اجتماع قیامت کے دن بنی نوع انسان کے آخری اجتماع کی علامت ہے، اور جس کسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہو تو اسے اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کی توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ میرے بندوں کو بشارت دیجئے جو بات کو سنتے ہیں اور اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ یہ میدان عرفات ہے جو مینا سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ مزدلفہ سے اس کا فاصلہ 6 کلومیٹر ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے۔ یہ حج کے مقامات میں واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے۔ یہ سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو صرف ایک دن کے لیے ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے۔ عرفات میں یہ مسجد نمیرہ ہے جہاں سے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ اس مسجد میں 3 لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نمیرہ کی مغربی سمت میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے اور یہاں اس کی علامتیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ آگہی کے لیے تختیوں پر تحریر کر دیا گیا ہے کہ یہ حصہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ عرفات کے میدان میں یہ مشہور پہاڑی
جبل رحمت ہے۔ جبل رحمت میدان عرفات کے شمال مشرق میں ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کے قریب پیغمبر اعظم و آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ ایک عظیم الشان منشور ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے چند بنیادی نکات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری باتوں کو پوری توجہ سے سنو، سمجھو، یاد کرو، یاد رکھو کہ میں تمہیں وصیتیں اور نصیحتیں کر رہا ہوں۔ سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں، جیسے کہ یہ حج کا دن، حج کا مہینہ اور یہ شہر مکہ مکرمہ مقدس و محترم ہیں۔ جس طرح تمہیں اس دن، اس مہینے اور اس شہر کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے اسے نہ دے۔ یاد رکھو، ایک دن ہم سب کو مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگو، یاد رکھو، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج ختم ہوئے۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں، صرف پرہیزگاری اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ۔ عورتوں سے متعلق اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا ہے اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حلال کیا ہے۔ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے ہر وارث کے لیے حصہ مقرر کیا ہے اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر نکاح میں پیدا ہوا اور بدکار کے لیے پتھر۔ جس نے اپنے باپ کے بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی بدلہ نہ رکھا جائے گا۔ جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ دور جاہلیت کا سود مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ لوگو، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ نئی امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں
کہ بے شک آپ نے امانت الہی ہم تک پہنچا دی اور حق رسالت ادا کر دیا اور نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان وہ بابرکت دن اور مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حج کے فوراً بعد وحی کا نزول ہوا۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو آپ کے لیے بطور دین چن لیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام کو پسند کرنا۔ حجاج کو چاہیے کہ وہ عرفات میں اپنے خیموں کے اندر ہی رہیں۔ بعض حجاج کرام یہ گمان کرتے ہیں کہ جبل رحمت کے قریب جانا اور مسجد نمیرہ میں نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت اور صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ اسی میں بہت سے حجاج راستہ بھول جاتے ہیں، جس سے انہیں تکلیف پہنچنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سارا میدان عرفات ہی وقوف کی جگہ ہے۔ سعودی حکومت نے میدان عرفات میں 4 بڑے ہسپتال قائم کیے ہیں اور درجنوں چھوٹے طبی مراکز بھی اللہ کے مہمانوں کی طبی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے قائم ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے حضور میں تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل اور دعا و مناجات کی جاتی ہیں، اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی مغرب ادا کیے بغیر عرفات کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے۔ مزدلفہ 10 ذی الحجہ، مزدلفہ کا دن۔ حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے پیدل، بسوں اور گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جن حجاج کے پاس ٹرین میں سفر کے لیے کلائی بینڈز ہوتے ہیں وہی ٹرین کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حجاج کرام 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرتے ہیں، جہاں وہ اللہ کی عبادت اور قیام میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں مزدلفہ کو مشعر الحرام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جب تم عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ آؤ تو یہاں مشعر الحرام کے پاس اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر ایک ہی وقت میں ادا کیا جاتا ہے۔ حجاج کو چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تلبیہ پڑھیں، تلاوت کریں، توبہ و استغفار کریں اور دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ رات مبارک رات ہے۔ رات میں موقع ملے تو کچھ دیر آرام بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ صبح سویرے فجر کی سنت اور فرض ادا کریں۔ 10ویں ذی الحجہ میں صبح صادق سے سورج نکلنے کے درمیان حدود مزدلفہ میں کچھ نہ کچھ وقت گزارنا واجب ہے۔ یہی مزدلفہ کا وقوف ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے صبح صادق سے پہلے ہی منا چلا گیا اور وقوف مزدلفہ بالکل نہیں کیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ البتہ مریض، ضعیف اور خواتین عذر کی وجہ سے صبح صادق سے پہلے منا چلے جائیں تو ان پر دم نہیں ہوگا۔ یہ مسجد مشعر الحرام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں وقوف فرمایا تھا۔
مزدلفہ کے تمام میدان میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے مشعر الحرام کے قریب وقوف کیا ہے، جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ اگرچہ رمی جمرات کے لیے کنکر کہیں سے بھی جمع کیے جا سکتے ہیں، لیکن مزدلفہ سے جمع کرنا بہتر ہے۔ رمی جمرات۔ اکثر حجاج کرام مزدلفہ سے منا روانگی کے وقت رمی کے لیے کنکریاں جمع کر لیتے ہیں۔ طلوع آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں وہ رمی جمرات کرتے ہیں۔ رمی جمرات مخصوص وقت میں مخصوص مقام پر مخصوص گنتی کے ساتھ کنکر پھینکنے کے عمل کا نام ہے۔ رمی حج کے واجبات میں سے ہے، یعنی اس کے ترک کرنے پر دم لازم ہوگا۔ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو رمی کرنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ البتہ 13ویں ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے۔ اگر کسی حاجی نے 12 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات میں منا میں قیام کیا تو پھر 13 ذی الحجہ کو رمی ضروری ہوگی۔ جمرات کے مقام پر 3 بڑے ستون ہیں، جن پر اللہ تعالی کے حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں ان تینوں ستونوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جمرات کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ستون کو جمرۃ الصغریٰ، اس کے بعد بیچ والے ستون کو جمرۃ الوسطیٰ اور اس کے بعد آخری ستون کو جمرۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ان تینوں مقامات پر بہکانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے ان تینوں مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ حاجی کا جمرات میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکریاں مارنا دراصل اس ارادے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ ہی کو اپنا حاکم مانتے ہوئے شیطان کے فتنوں اور چال بازیوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھے گا۔ یہ جمرات کمپلیکس ہے۔ جمرات کمپلیکس ایک 5 منزلہ عمارت ہے جو منا کی مغربی سمت میں خالد کبری سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب ہم جمرات کمپلیکس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں 3 بڑے ستون ہیں۔ ان ستونوں پر 5 منزلوں سے بیک وقت رمی کی جاتی ہے۔ رمی کے لیے ہر منزل پر جانے اور واپس آنے کے لیے مختلف راستے ہیں۔ رمی مکمل کرنے کے بعد حجاج کرام مخصوص راستوں کے ذریعے منا واپس اپنے خیموں میں یا حرم اور عزیزیہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ حجاج کرام کا ان راستوں سے واقف ہونا ان کو بہت سی مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ تو آئیے ان راستوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جمرات تک پہنچنے کے راستے۔ اس وقت ہم زمینی منزل پر موجود ہیں، اور یہ منزل ان حجاج کے لیے ہے جو پیدل منا کے کیمپوں سے بذریعہ سڑک نمبر 56 جوہرہ اور سڑک نمبر 62 سوق العرب سے رمی کے لیے جمرات آتے ہیں۔ رمی مکمل کرنے کے بعد آپ واپس جانے والے مخصوص راستوں کے ذریعے منا اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد الحرام کی طرف جانا چاہیں تو رہنمائی کے لیے بورڈ دیکھتے ہوئے راستوں کا انتخاب کریں۔ یہ سیدھا راستہ آپ کو عزیزیہ کے ششا ڈسٹرکٹ کی طرف لے جائے گا، اور وہاں سے بذریعہ بس، ٹیکسی یا پیدل چلنے والے راستے کے ذریعے حرم جا سکتے ہیں۔ یہ جمرات کی پہلی منزل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پیدل بذریعہ سایہ دار راستے سڑک نمبر 1 طریق المشا سے پہنچیں گے، جبکہ روڈ نمبر 116، 204، 206 اور سڑک نمبر 15 سے بھی حجاج جمرات کی اسی منزل پر پہنچیں گے۔ رمی مکمل کرنے کے بعد زمینی منزل کی طرح منا خیموں میں واپسی، حرم اور عزیزیہ جانے کے لیے مخصوص راستوں کا استعمال کریں گے۔ اب ہم جمرات کی دوسری منزل پر ہیں۔ جمرات کی اس منزل پر آنے کے لیے منا کی طرف سے کوئی راستہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ صرف عزیزیہ کے علاقے سے آنے والے حجاج کے لیے ہے۔ یہاں تک آنے اور جانے کے لیے بسیں مسلسل چلتی رہتی ہیں
تاکہ تھکے ہوئے بزرگوں اور خصوصی ضروریات کے حامل افراد کی مدد کی جا سکے۔ زائرین پل، سرنگ اور مخصوص راستوں سے بھی پیدل یا بذریعہ بس جمرات سے واپس عزیزیہ جا سکتے ہیں۔ دوسری منزل سے وہ لوگ بھی مستفید ہوں گے جو مکہ سے صدقی اسٹریٹ اور شارع حج کے ذریعے شمالاً اور جنوباً مغربی جانب ابھرتی ہوئی ڈھلوان سے آتے ہیں۔ حجاج رمی مکمل کرنے کے بعد حرم اور عزیزیہ جانے کے لیے اس مخصوص ڈھلوان کو استعمال کریں گے۔ یہ جمرات کی تیسری منزل ہے۔ اس پر زون نمبر 6 میں مقیم حجاج رمی کے لیے سرنگوں اور پلوں کے ذریعے سے آتے ہیں، جبکہ جمرات کے قریب رہائشی عمارات سے آنے والے حجاج بھی اسی منزل پر آتے ہیں۔ تیسری منزل سے واپسی مخصوص سرنگوں اور پلوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ جمرات کی چوتھی منزل ہے اور اس پر حجاج منا ٹرین اسٹیشن نمبر 3 کے ذریعے پہنچتے ہیں اور ان کی واپسی مکے کی جانب سے جمرات کی چوتھی منزل کی مغربی ڈھلوان یا اپنے بائیں ہاتھ پر بنے ہوئے پل کے اوپر سے جانے والا راستہ اختیار کرتے ہوئے منا اسٹیشن نمبر 3 کے ذریعے ہوتی ہے۔ سورج کی تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے جمرات کی چوتھی منزل ٹینٹ سے ڈھکی ہوئی ہے اور حجاج کے لیے گرمی میں کمی کے لیے پنکھوں کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ جمرات میں رمی کا طریقہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف جمرۃ الکبریٰ پر 7 کنکریاں ماری جائیں۔ اس دن کنکری مارنے کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، البتہ غروب آفتاب تک بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ ہر حاجی کے لیے کنکریوں کی کل تعداد 70 بنتی ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو 7، 11 ذی الحجہ کو 21، 12 ذی الحجہ کو 21 اور 13 ذی الحجہ کی اختیاری 21 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ رمی سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے جمرے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوں اور 7 دفعہ میں داہنے ہاتھ سے 7 کنکریاں ماریں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ، اللہ اکبر کہیں۔ 10ویں تاریخ کو دوسرے کی طرف سے کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے اپنی 7 کنکریاں ماری جائیں، پھر دوسرے کی طرف سے 7 کنکریاں ماری جائیں۔ رمی کو سہولت سے کرنے کے لیے حجاج کرام کو مکتب کی طرف سے دیے گئے اوقات کی سختی سے پابندی کرنا ضروری ہے۔ حجاج کو چاہیے کہ کنکریاں مارنے کے وقت کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کریں اور لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کریں۔ رمی کے لیے اپنے ساتھ کوئی سامان نہ رکھیں۔ راستے میں کہیں بھی بیٹھنے یا رکنے سے پرہیز کریں۔ جانے والے راستوں پر مڑنے یا واپس آنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ عورتیں اور کمزور لوگ رش کے اوقات میں کنکریاں نہ ماریں، بلکہ زوال کے بعد رش کم ہونے پر یا رات کو کنکریاں ماریں، کیونکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سہولت اور رخصت پر بھی خوش دلی سے عمل کرنا چاہیے۔ 10 ذی الحج کو رمی کے بعد دوسرا بڑا مرحلہ قربانی کا ہوتا ہے۔ جانور کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے۔ یہ دراصل اس ارادے کی علامت ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچے گا اور نہ ہی ان کا خون، لیکن جو اس تک پہنچے گا وہ تمہارا تقوی ہے۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اس وجہ سے اللہ کی تمجید کرو کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ حج کے 3 مناسک: جمرۃ الکبریٰ کی رمی، قربانی اور حلق یا قصر، ان کو اسی ترتیب سے ادا کرنا واجب ہے۔ ترتیب کو جان بوجھ کر بدلنا نہیں چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مینا میں قربانی کرنے کے بعد مرد پورے سر کے بال صاف کرواتے ہیں، یا پورے سر کے بال انگلی کے پور سے کچھ زیادہ کاٹے جاتے ہیں، مگر سر منڈوانا افضل ہے۔ خواتین کو چٹیا کے نچلے حصے سے انگلی کے پور سے کچھ زیادہ کاٹنا چاہیے، یا کم از کم چوتھائی بالوں کی چٹیا پکڑ کر نچلے حصے سے ایک پور سے کچھ زیادہ کاٹنا چاہیے، اور اس کے بعد سوائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ طواف زیارہ، حجاج کرام اپنے بال مونڈ کر زمانے قدیم کے دستور کے مطابق یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے غلام ہیں اور خود کو اس کی بندگی اور اطاعت کے لیے نذر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جس کو عام طور پر طواف زیارہ کہا جاتا ہے۔ یہ حج کے ارکان میں تیسرا اور آخری رکن ہے، جس کے نہ ادا کرنے کی صورت میں حج مکمل نہیں ہوگا۔ طواف زیارہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور اگر پہلے سعی نہیں کی ہے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ طواف زیارہ کے بعد حجاج پوری طرح احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کے مناسک 11 اور 12 تاریخ کو رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں، زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک جائز ہے، لیکن بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اگر آپ رمی نہ کر سکیں تو مغرب کے بعد صبح صادق سے پہلے تک جائز ہے۔ آج کل بعض علماء کرام نے شدید رش کی صورت میں زوال سے پہلے بھی رمی کا فتویٰ دیا ہے۔ نیز بوڑھوں، بیماروں اور خواتین کے لیے رات کے وقت ہی رمی کرنا بہتر ہے، چونکہ ہجوم کم ہوتا ہے۔ اگر معذورین کو اندیشہ ہو کہ وہ صبح کے بعد ہجوم کی وجہ سے رمی نہ کر سکیں گے تو مناسب یہ ہے کہ وہ رمی کے لیے اپنا نائب مقرر کریں اور خود رمی کے لیے نہ جائیں، کیونکہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ رمی کا طریقہ، جمرات کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جمرۃ الصغریٰ آئے گا، اس پر 7 کنکریاں ماریں۔ رمی کے بعد ستون سے ذرا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں، توبہ، استغفار اور دعائیں مانگیں۔ اگر رش زیادہ ہو تو آگے بڑھ جائیں۔ اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ پر آئیں اور 7 کنکریاں اس کو بھی ماریں، پھر ذرا ستون سے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں اور اتنی دیر ہی ٹھہریں جتنی دیر جمرۃ الصغریٰ پر ٹھہرے تھے۔ اس کے بعد جمرۃ الکبریٰ پر آئیں، اسی طرح 7 کنکریاں اس کو بھی ماریں جس طرح پہلے ماری تھیں، مگر اس جمرہ پر ٹھہرنا یا دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد مینا اپنی قیام گاہ پر چلے جانا مسنون ہے۔ دوسرے کی طرف سے کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک جمرہ پر اپنی 7 کنکریاں مارنے کے بعد دوسرے کی طرف سے کنکریاں ماریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ قیام مینا کے دوران بکثرت تحلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ عام طور پر آج کل حجاج مینا میں رہنے کو غیر ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ کئی لوگ رات گزارنے کے لیے یا تو مکہ اپنی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں یا عزیزیہ میں اپنی رہائش پر چلے جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف طواف کے لیے تو بیت اللہ تشریف لے گئے،
اس کے علاوہ تینوں دن اور رات انہوں نے منا ہی میں قیام کیا۔ مکہ مکرمہ کی طرف واپسی۔ حجاج کرام 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر کنکریاں مارنے کے بعد منا سے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو، پھر جس نے 2 دن کے اندر کوچ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ 13 ذی الحجہ۔ اگر حجاج کرام 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر واپس جانا چاہیں جیسا کہ سنت ہے، تو 12 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات کو منا میں قیام کریں، اور 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر زوال کے بعد پہلے کی طرح 7 کنکریاں ماریں، پھر منا سے رخصت ہو جائیں۔ طواف وداع۔ طواف وداع اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ سے وطن واپسی کا پختہ ارادہ ہو۔ طواف وداع کے وقت میں اگر نفل کی نیت سے کوئی طواف کر لیا جائے تب بھی طواف وداع ہو جاتا ہے۔ لہذا جو حاجی طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کر لے اس کا طواف وداع ادا ہو گیا، اور اس کے ذمے طواف وداع واجب نہیں رہا۔ البتہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ عین واپسی کے ارادے کے وقت باقاعدہ طواف وداع کی نیت سے یہ طواف ادا کیا جائے تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو۔ اس کا طریقہ عام نفلی طواف کی طرح ہے، یعنی نہ اس میں رمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی ہوگی۔ البتہ طواف کے 2 نفل ضروری ہیں۔ طواف وداع کے بعد مزید طواف کرنا جائز ہے۔ جو بھی آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع بن جائے گا۔ حج کا پیغام۔ حج کے مختلف مناسک، کنکری مارنے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد اللہ کی یاد قائم کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور تاکہ ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو۔ حج کے اس پورے سفر میں حاجیوں کے لیے تعلیم و تربیت کا بڑا مؤثر سامان ہے۔ اس کے تمام مراسم انسانیت کو اللہ کی پہچان اور اس کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں۔ حجاج اپنی پچھلی زندگی میں کیے گئے گناہوں پر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ہمارا راستہ، اور اس راستے پر چلنا اور ان کی سنت کا اتباع ہی ہماری آئندہ زندگی کا مقصد ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔